بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کے فضائل۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے لیے نیکی کرنے والوں کے برابر نیکیاں لکھی جاتی ہیں، یعنی اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے جو نیکیاں وہ نہیں کر پاتا وہ بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ اور اعتکاف کا سب سے عظیم فائدہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قلعے میں محفوظ ہو کر گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک دن کے اعتکاف کی برکت سے اعتکاف کرنے والے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ ہو جاتا ہے، اور یہ فاصلہ آسمان و زمین کی مسافت سے بھی زیادہ ہے۔ ہم نے دنیا سے اکیلے جانا ہے، قبر میں کوئی ساتھ نہیں جائے گا۔ قبر کی تنہائی اور وحشت کو دور کرنے والی بس چند چیزیں ہیں۔ یہ چیزیں اگر ہم نے دنیا میں حاصل کر لی تو پھر قبر میں ہمارے مزے ہو جائیں گے۔ ان چیزوں میں سے ایک اعتکاف بھی ہے۔ سبحان اللہ! مخلوق کے درمیان رہتے ہوئے مخلوق کو چھوڑ کر خالق کے ساتھ جڑ جانا، یہ وہ عمل ہے جو قبر کی وحشت کو دور کرے گا۔ اے بندے، تم نے جلوت میں اللہ تعالیٰ کے لیے یہ تنہائی برداشت کی، اس کے بدلے تمہاری قبر کی تنہائی دور کر دی جائے گی۔ دنیا میں کچھ اعمال ایسے ہیں جن میں محبوب کے ساتھ بہت گہرا جوڑ ہے، بس آدمی اس عمل میں اپنے محبوب کا ہو جاتا ہے اور محبوب اس کا ہو جاتا ہے۔ محبوب سے مراد محبوب حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات۔ ان اعمال کی لذت ایسی ہوتی ہے جو مرنے کے بعد بھی نہیں بھولتی اور مرنے کے بعد نصیب بھی نہیں ہوتی۔ ایسے عاشق جب دنیا سے جانے لگتے ہیں تو انہیں اور کوئی چیز چھوڑ جانے کی حسرت نہیں ہوتی، صرف انہی چند اعمال کی حسرت ہوتی ہے کہ یہ اب نصیب نہ ہوں گے۔ ان اعمال میں ایک تو شہادت ہے، شہادت کی موت، اور ایک گرمی کا روزہ، اور ایک اعتکاف۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا سے رخصت ہونے کا اندازہ ہوا تو آخری سال دگنا اعتکاف فرمایا، یعنی آخری 2 عشروں کا اعتکاف، کیونکہ دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے، پھر دوبارہ اعتکاف تو نہ مل سکے گا۔ دنیا کو چھوڑ کر مالک کے پاس آ بیٹھنا، اپنا گھر چھوڑ کر مالک کے گھر جا پڑنا، سارے در چھوڑ کر ایک در پر جا گرنا، ساری مشغولیتیں چھوڑ کر اپنے مالک کے ساتھ مشغول رہنا، کون سی عبادت زیادہ افضل ہے اور کون سی کم، یہ مسئلہ دلائل کا ہے، لیکن اگر دلائل کو چھوڑ کر دل سے پوچھیں تو وہ بہت عجیب باتیں بتاتا ہے۔ مثلاً وہ کہتا ہے، حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک سال بھی اعتکاف نہ چھوڑا، ہر سال نہایت پابندی سے اعتکاف فرمایا۔ ایک سال سفر کی وجہ سے جو یقیناً جہاد کا سفر ہوگا رہ گیا تھا، تو اگلے سال دگنا اعتکاف فرمایا، یعنی گزشتہ سال کی بھی گویا علامتی قضا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون مصروف تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ذمہ داریاں کس پر تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اعمال کی فضیلت اور ترتیب سمجھنے والا کون تھا؟ یقیناً کوئی نہیں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف اس قدر اہتمام سے فرماتے تھے تو ثابت ہوا کہ یہ بڑا خاص عمل ہے، بلکہ خاص الخاص عمل ہے، اور اس کی حکمت امت مسلمہ کے اخص الخواص افراد سمجھتے ہیں، اس لیے وہ پورا سال انتظار کرتے ہیں کہ کب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آئے اور وہ اعتکاف کی سعادت حاصل کریں۔ آخری بات یہ ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتکاف
اعتکاف کے ساتھ اس قدر دلچسپی ہر سچے مومن کے دل میں اعتکاف کے شوق کو بھڑکا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہر نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو رمضان کی سعادتیں، برکتیں، نورانیت اپنے دلوں میں محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا واسن الجزا۔